अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब का? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी वीडियोस देख भी रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। और अगर आप देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, तो फिर तो आपका बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, मैं आज आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक वाक़या है, जो मेरा बड़ा बेटा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब उसकी स्कूल की एज हो रही थी, तकरीबन वो था कोई 3.5 साल का, तो मैंने और वाइफ ने इरादा किया कि हम लोग देखते हैं ज़रा इसका कोई कोई अच्छा स्कूल देखते हैं इसको, इसका एडमिशन करवाने के लिए, क्योंकि अब ये उससे पहले हमने उसे एक जगह पे डाला हुआ था। उसका नाम था मेरिटन। ठीक है, वो करीब ही था घर के, बहुत करीब नहीं था, थोड़ा सा दूर था, तकरीबन कोई 700 मीटर, क्या कहते हैं उसे, उसके रेडियस में ना, 700 के। तो हम लोगों ने उसे वहाँ पे डाला हुआ था। वो थोड़ा बोलना सीख रहा था, बेसिक जो कायदा होता है उर्दू का, इंग्लिश का, उसको अंडरस्टैंड कर रहा था। तो जब हमने देखा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब अब माशाल्लाह अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया, तो हमने कहा कि इसका ना किसी अच्छी जगह पे एडमिशन करवाते हैं, हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाना। तो मैं और वाइफ ने जनाब इरादा किया, हम घर से निकले। तो हमारे घर के पास ही वादर रोड पे बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं। उस ज़माने में जो नया नया आया था, ये बीकन हाउस ने अपना एक सब्सिडरी बनाई थी शायद, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा मतलब एक चटियल मैदान था कंक्रीट का। तो मुझे ना वो कुछ समझ नहीं आया, मैं सोचना शुरू हो गया, अच्छा यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, अच्छा यहाँ पे। लेकिन मैं सोचा यार गर्मी में इसकी वजह से कितनी ज़्यादा, मतलब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता होगा। खैर अंदर गया तो कमरे बने हुए थे, उसी तरह पंखे लगे हुए थे। तो पूछा, एडमिशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन ली। तो जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे चल के गेट की तरफ, तो मैंने पूछा वाइफ से कि तुम्हें कैसा लगा ये स्कूल। उसने कहा ठीक है, लेकिन आप बताएं। मैंने कहा मुझे तो पसंद नहीं आया। कहा चले फिर आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा आगे गए तो एक बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा नाम है उसका, नाम नहीं मैं लूँगा, सॉरी। लेकिन मुझे, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं नाम बता दूँगा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं है। मतलब उस स्कूल की बड़ी रिप्यूट है और बड़ी हाई जो है उनकी फ़ीसें हैं। तो हम लोग ना, मैं और हम वैसे ही घर से ही निकले थे, तो वहाँ चले गए हम। वहाँ गए तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ पेरेंट्स, कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उनकी प्रिंसिपल एक फ़ीमेल थी। तो अंदर का माहौल थोड़ा अच्छा था, पौधे वगैरह, मुझे थोड़ी ग्रीनरी नज़र आई, लेकिन बहुत थोड़ी सी ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी। उसमें छोटे बच्चों के लिए, जैसे प्ले ग्रुप वगैरह के बच्चों के लिए एक छोटी सी वो स्लाइड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी। तो हमने वेट किया कि ये फ्री होती हैं, तो हम बात कर, हम आँखों आँखों में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि क्या पूछते हैं, किस तरह से। तो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। तो जब वाइफ मेरे साथ बैठ गई तो मैंने उन्हें थोड़ा सा पूछा कि यार तुमने इस तरह से बात, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मुझे ना कुछ और तरह का माहौल लग रहा है, तो आपने बात करनी है। मैंने कहा चलो मैं बात कर लूँगा। जैसे वो फ्री हुई तो उन्होंने ना ऐसे बड़े ऐसे करके ना कारज से ऐसे किया। तो मैंने कहा जी वो हमने एडमिशन की इन्फॉर्मेशन लेनी है। उन्होंने कहा जी बताएं। मैंने बताया जी इस तरह बच्चा है। तो उन्होंने कहा आपको पता है हमारी फ़ीस कितनी। अभी इन्फॉर्मेशन बतानी उन्होंने शुरू नहीं की, तो उन्होंने हमें पूछ लिया कि आपको पता है हमारी फ़ीस क्या है। शायद उन्होंने हमारे जो ड्रेसिंग थी उससे, हमारी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाया होगा कि यार ये देसी से लोग हैं, पता नहीं ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत अच्छा स्कूल है वो, मतलब उसकी बड़ी रिप्यूट है, लेकिन फ़ीसों के हिसाब से भी वो बहुत जो है ना डिफरेंट लेवल पे है। तो मुझे थोड़ी सी ना वो फ़ील हुआ कि यार ये तो हमें ना वो कर रही है, फ़ील करवा रही है कि आप लोगों की औकात है, आप स्कूल के अंदर आ गए। अब आप अंदर आके पूछ भी रहे हैं कि एडमिशन का क्या सूरत हाल है। खैर मैं वहाँ पे एडमिशन करवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा बच्चा ना यहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। तो खैर हमने भी उसको रफली पूछा, बताया, और हम उठ के आ गए। बाहर आ रहे तो निदा ने मुझे पूछा कि आपको, ये तो बहुत अजीब औरत थी। मैंने कहा यार ये तो मतलब मुझे फ़ील करवा रही थी कि मतलब आप लोग स्कूल के अंदर आ गए हैं, तो आप लोगों को पता है हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, हमारी क्या एक्टिविटीज़ क्या किस तरह से होती हैं। तो मुझे बड़ा, और उससे भी बड़ा फ़ील हुआ।
خیر میں بڑا مایوس تھا، تو میرے ذہن میں ہے کہ یار وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے بڑے بھائی کے جاننے والے ہیں، تو وہ ایک اسکول میں ہوتے تھے، وہ اسکول لاہور کا بہت بڑا اسکول ہے، گرینری ہے، تو میں بیسیکلی کچھ اس طرح کا چاہ رہا تھا کیونکہ میں خود اس طرح کے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے چلتا ہوں. جناب ہم نے موٹر سائیکل پہ تھے، ہم نے کک ماری، ہم بارڈر ٹاؤن کی طرف چلے گئے. ہم آ گئے جناب DPS ڈویژنل پبلک اسکول. تو وہاں پہ آ کے ہم لوگ پہلے تھوڑی سی انفارمیشن میں نے کہا جی ادھر چلے جائیں. وہ ایڈمن آفس چلے گئے. ایڈمن آفس میں ایک انکل بہت 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 نائس، ان کی وجہ سے جو ہے نا میں نے ایڈمیشن کروایا بچوں کے وہاں پہ، کیونکہ وہ بہت پلائٹ تھے، بہت ہمبل، بہت نائس تھے. ابھی نہیں مجھے پتا وہ وہاں پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے بال سفید تھے. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا بچے کی ایج بتائیں. انہوں نے وہ نا پورا حساب لگاتے ہیں کہ کس ایج کے بچے کا کس کلاس میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے. اگر آپ کی ایج، بچے کی ایج زیادہ ہے تو وہ پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اگلی کلاس کے لیے پریپریشن کروائیں بچے کی، تاکہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ، اور سارا جو ہے نا وہ وربل ہوتا ہے. مطلب وہ آپ سے بٹھاتے ہیں، بچے کو پوچھتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، بچے کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار اس کا جو ہے وہ IQ لیول کیا ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، کس طرح سے پک کرتا ہے، کس طرح سے آنسر کرتا ہے، کانفیڈنس کیا ہے بچے کا. تو وہ جناب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم گھر سے ویسے ہی نکلے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. پہلے انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کے نا ایڈمیشن مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے آج لاسٹ ڈیٹ ہے، تو کیسے کریں گے، آپ کے پاس تو چیز بھی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار آپ مجھے بتائیں کیا لے کے آنا، میں لے آتا ہوں. انہوں نے کہا یہ چاہیے وہ چاہیے، لے آئیں. میں جناب ہم دونوں نے کہا آپ نے پلیز ہمارے لیے نا یہ جگہ بنا کے رکھنی ہے، ہم آئے ابھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نا کچھ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نا آپ کو کسی کے کوٹے میں ڈال دوں گا، میں آپ پریشان ہو، آپ لے آئیں. ہم دونوں گئے، گھر آ کے ڈھونڈی ہیں چیزیں جناب، الماریاں کھولی ہیں اور دیکھ رہا تم نے رکھا تھا جیسے گھروں میں ہوتا ہے. تو خیر ہمیں اس کا بے فارم مل گیا داؤد کا. ہم نے بے فارم لیا اس کا، اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لیا. ہم لوگ جناب برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم شاید ہم آ گئے وہاں پہ اسکول آ گئے. تو وہ ہمارا ویٹ کرتے، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا. تو وہاں پہ رش کم ہو چکا تھا، ڈیفینیٹلی وہ ہمارا ویٹ واقعی کر رہے تھے. تو ہم نے انہیں چیزیں دی، انہوں نے جناب لکھی ساری چیزیں. ہم نے کہا کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ بچے مطلب جس کلاس میں جا رہا ہے وہ اس کے اسی جو ہے وہ کیلیبر کے سوال، اسی لیول کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو یہ اب بچے کے اوپر ہے، بچے کو تھوڑا پریپیئر کریں، یہ پڑھا لیں وہ پڑھا لیں. تو انہوں نے اچھا گائیڈ بھی کر دیا. تو میں بڑا خوش تھا کہ یار چلو ہمارا فارم سبمٹ ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو نا میسیج آئے گا، اس کے اوپر فارم وہ لسٹ لگتی ہے کہ آپ نے کتنے بجے آ کے ٹیسٹ دینا ہے. تو کچھ جو ہے وہ میرے خیال سے 15 یا 20 دنوں کے بعد لسٹ لگ گئی. تو میں نے جا کے دیکھا کتنے بجے جانا ہے. تو میں دوبارہ وائف کو بولا کہ چلو تم چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں یہ تو بہت بڑا اسکول ہے، بڑا ایسا ہے ویسے ہے، تو آپ ایسا کریں آپ چلے جائیں داؤد کے ساتھ. تو میں نے جناب داؤد کو ریڈی کیا. ماشاءاللہ گھپلو مپلو ہوتا تھا داؤد. تو ہم دونوں موٹر سائیکل پہ بیٹھے، ہم لوگ اسکول آ گئے. اسکول آ کے تو اندر چلے گئے. اندر جناب بڑا ماحول، وہی چیزیں تھیں جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ میرا بچہ اس طرح کی جگہ پہ پڑھے. تو انہوں نے جناب جب ہم باری باری میں دیکھ رہا تھا، کافی پیرنٹس تھے، کوئی باپ کے ساتھ آیا ہے، کوئی ماں کے ساتھ آیا ہے، کوئی دونوں ماں باپ دونوں آئے ہوئے ہیں بچوں کو لے کے. ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں. ہماری باری تو میں مطلب اندر گیا. میرا خیال ہے شاید ندا بھی تھی میرے ساتھ. تو ہم لوگ اندر گئے تو بیٹھے ہیں. انہوں نے نا داؤد سینٹر والی سیٹ کرسی پہ بیٹھا ہے، ہم دونوں لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے پوچھا داؤد سے کہ ایک دم سے نا اذان ہونی شروع ہو گئی. میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے. تو رن ٹائم پہ نا، تو انہوں نے کہا جی اذان کی آواز آ رہی ہے. داؤد نے بولا اذان کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا شکر ہے. تو انہوں نے پوچھا اذان کہاں ہوتی ہے. اس نے بتایا جی مسجد میں ہوتی ہے. پھر انہوں نے کوئی ڈرائنگ دی کہ یہ ڈرائنگ، اور ڈرائنگ میں ماشاءاللہ داؤد ہمیشہ سے بہت اچھا ہے. کسی دن میں کوشش کروں گا آپ کو بیٹے کی ڈرائنگز وغیرہ دکھاؤں، اس کا آرٹ ورک دکھاؤں. تو انہوں نے ایک آدھ چیز میرے خیال سے اس نے غلط بھی بتائی، لیکن نا اب میرا دھیان اس غلط بتائی ہوئی چیز کی طرف تھا. جو اس نے ماشاءاللہ باقی ساری صحیح بتائی تھی اس کی طرف نہیں تھا. اور میں نا ڈر رہا تھا کہ یار پتہ نہیں ایڈمیشن ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی لسٹ لگے گی. تو میں نے پوچھا ادھر ادھر. انہوں نے کہا جی لسٹ لگے گی پھر ہی تمہیں پتہ چلے گا، اسی نہیں دس سکتے کہ انہوں نے میڈم نے کی سوچا ہوئے گا، انہیں کی پاس کیا بچے نے کی کیا. تو تقریباً کوئی اگلے پھر 15-20 دن میں سوچتا ہی رہا یار ایڈمیشن ہو جائے، اللہ کرے ایڈمیشن ہو جائے. دعائیں کی بہت زیادہ. الحمدللہ لسٹ لگی تو لسٹ میں داؤد کا نام تھا. تو
وہاں سے پہلے بچے کا ایڈمیشن ہوا ڈی پی ایس مالٹون میں. تو باقیوں کا بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ مطلب پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, مطلب روشن مستقبل کے لیے بہت ساری چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور ہمارا سٹارٹ کیسے ہوا, ہمارے پیرنٹس کا ان پٹ کیسا تھا, ان کی ایفرٹس کیا تھی. یہ پلیز یاد رکھا کریں. مطلب ہم سب اسی سٹیج سے گزرے. میں تو یہ اسکول سے پڑھا ہوں, مطلب پرائمری جو چھوٹا اسکول ہوتا ہے اس ٹائم پہ 5 سال کی ایج میں جو ایڈمیشن ہوتا تھا. ابھی پرائیویٹ اسکولس نے ذرا وہ کرنا ہوتا ہے تو بھائی وہ ان کے پھر 3.5 سال کی ایج ہے. کئی جگہوں کے اوپر تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو سیٹ بک کروانی پڑتی ہیں. خیر بس اس ویڈیو کا مقصد, اس کہانی کا مقصد یہ تھا ان بچوں کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, جو مختلف امتحانات میں بیٹھنے جا رہے ہیں, دے چکے ہیں, آنے والے ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہیں. تو ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. ان کے پیرنٹس ان کے لیے بہت تھاٹ پروسیس کرتے ہیں, بہت سوچتے ہیں, اپنی جیب دیکھتے ہیں, اپنا پیٹ دیکھتے ہیں, اپنے پیٹ کو کاٹتے ہیں اور ان کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. ان کو اس چیز کا بالکل احساس ہونا چاہیے, بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے. اور ان کو ہر اس گزرتے لمحے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرنا چاہیے, جنہوں نے ان کے لیے اتنی ایفرٹ کی, اپنی زندگی لگائی ان کے لیے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں میں جن کے ساتھ یہ سٹوری ریزیمبل کری ہے ان کو ضرور شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے بڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم.